السلام علیکم، ڈاکٹر محمد عارف اکھائی بات کر رہا ہوں میں ایزی ہیلتھ کیئر کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بالوں کا چھوٹی عمر میں سفید ہو جانا، یعنی جلدی سفید ہونا۔ کیا وجوہات ہیں؟ بالوں کا اسٹرکچر میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تصویر دیکھیے گا تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بال کا جو ہم مثال بھی استعمال کرتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک، تو بال ہمارے جسم کی سب سے باریک آرگن ہے، یہ اس کو اپینڈج کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا بنیادی ساخت اس کی، اور پھر اس کے جو ضروریات ہیں، اس کی اپنی بال کی ضروریات ہیں، خون کی گردش ہے، پھر اس کا ایک غذائیت کا نظام ہے، یہ بہت ہی حیرت انگیز ایک اللہ کا معجزہ ہے کہ جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو اس میں خون کی کوئی گردش ہمیں نظر نہیں آتی، نہ کوئی خون نکلتا ہے، ایون یہاں تک کہ اگر ہم اس کو اس طرح بھی پھیر دیں تو وہاں پر بھی خون نظر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، بال کے اندر سے نکلتا ہوا۔ تو یہ کتنا خوبصورت نظام ہے کہ یہ خون کی گردش کے بغیر یہ پرورش پاتا ہے۔ اور ہم نے اپنے کلچر میں دیکھا ہے کہ مطلب گھٹنے گھٹنے تک خواتین کے بال ہوتے ہیں اور بہترین خوبصورت اور صحت مند تندرست بال ہوتے ہیں، لیکن یہ بال جلدی یعنی کم عمر میں بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بالوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بال کے چونکہ غذائیت کے لیے اس کے اندر کوئی سرکولیشن نہیں ہے، خون کی گردش نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ بال کی جڑ پر جو خون کی گردش ہے وہاں سے وہ غذائیت حاصل کرتا ہے، اور ایک پورا نظام ہے جس کے ذریعے سے یہ جو غذائیت ہے اس کو بال کو، وہ خون یہ بال کے اندر ایک ہلکی سے باریک سی نہر ہوتی ہے، یا اس کو ٹنل کہہ لیں، کہ جس کے ذریعے سے وہ غذائیت اس کے سرے تک پہنچتی ہے۔ اس کے اندر احساس بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر خون کی گردش بھی نہیں ہوتی، اور یہ جن لمبائیوں تک ہم نے ان کو بالوں کو افزائش ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے۔ تو یہ ڈیمیج کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم ان بالوں کو غیر معمولی دھوتے ہیں تو یہ خشک ہو جاتے ہیں۔ جب خشک ہوتے ہیں تو پھر ان میں غذائیت کی ترسیب جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اپنی رنگت بھی وہ کھو دیتے ہیں، یعنی بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ان کے کونوں پہ یعنی بال کے سرے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، دو منہ ہے بال، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں بالوں سے متعلق ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے اگر اپنے زمانے کی بات کروں تو ہمارے زمانے میں شیمپو نہیں ہوا کرتے تھے، تو شیمپو میں جو خوشبویات استعمال ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک کیمیکلز ہیں۔ ہم نے اپنے مریضوں سے یہ سنا ہے کہ میرے بال اس وقت سے سفید ہونے شروع ہو گئے جب مجھے نزلہ شروع ہوا۔ اچھا بھائی، نزلہ کیوں شروع ہوا یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن میں اپنے تجربے سے اور اپنی آبزرویشن سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خوشبویات اگر ہم یہ جو آرٹیفیشل خوشبو جو بازار میں بے تحاشا میسر ہے، اور یہاں تک کہ اسپرے جو ہوتے ہیں خوشبو کے اسپرے، ان میں بھی وہی کیمیکلز ہیں، تو یہ بہت خطرناک کیمیکلز ہیں جو ہمارے جسم کے نازک جلد کو یا بالوں کو یا اور اعضاء کی جو جھلی ہے ان کو نقصان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو میں کیسے ثابت کروں گا کہ یہ کیمیکلز جو ہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں یا آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ اور چونکہ وہاں پر احساس نہیں بال کے اندر، لہٰذا آپ کو کوئی درد نہیں ہو رہا، کوئی جلن نہیں ہو رہی، کوئی کٹنے کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن یہ سارے مراحل بال کے اوپر گزرتے ہیں جب ہم خوشبو والے شیمپو استعمال کرتے ہیں یا خوشبو والے تیل استعمال کرتے ہیں۔ خواتین کو ازدواجی رشتے کے دوران اپنے قریب سے خوشبو آئے تو وہ یہ خوشبو والے تیل استعمال کرتی ہیں، تو جب وہ خوشبو والے تیل استعمال کرتی ہیں تو ان کو نزلہ ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خوشبویات آپ نے جو نام سنا ہوگا بیماری کا، سائنوسائٹس کریٹ کرتی ہیں، جس میں یہ کہ یہ جو سانس کے
نالی کے جو راستے ہیں خاص طور سے ناک کے اندر سے جو گزرتے ہیں، جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، تو وہ خوشبو بھی ہمیں بڑا لطف دیتی ہے جب ہم لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اندر کی جھلی ہے، اس کی میوکوزا جس کو کہتے ہیں، وہ بہت نازک ہوتی ہے. تو وہاں پر الرجی شروع ہوتی ہے، الرجی کے بعد وہاں پر رطوبت شروع ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اب سوزش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، راستے بلاک ہو جاتے ہیں، باریک باریک راستے ہوتے ہیں سائنسز کے، وہ بلاک ہو کر پھر وہاں پر رکاوٹ ہوتی ہے اور اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے سائنسائٹس کا پورا پورا دورہ جس کو کہا جائے. تو یہاں پھر نازک جلدی ہے، بالوں کی بھی ساخت بہت نازک ہے. تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی یعنی ساتھ ساتھ خراب ہو رہی ہوتی ہیں. نزلے کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بالوں پہ تکلیف کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ وہاں پر احساس ہی نہیں ہے، سینسیشن نہیں ہے. اب میں یہ کیسے ثابت کروں آپ کو بغیر کسی تجربے کے کہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ بالوں کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے. بال کے بعد ایک تو میں نے آپ کو بتایا سانس کی نالیاں بہت باریک جھلی اور بہت نازک جھلی ہوتی ہیں. تو آپ جب نہا رہے ہوں، جب آپ شیمپو کریں، تو آپ کے سر سے جو شیمپو ڈھلکے گا اس کو آپ کبھی ارادتاً اس کو آنکھ میں جانے دیں. آنکھ کی جو جھلی ہے وہ بالوں کے بعد دوسرے نمبر پر نازک جھلی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو جلن ہوگی آنکھ میں وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بیبی شیمپو سے نہائیں گے جس میں کوئی خوشبو نہیں ڈالے گی، جانسنس کا جو بیبی شیمپو ہے، میرا مقصد کسی کی ایڈورٹائزنگ نہیں ہے، تو اس سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے آنسو نہیں آئیں گے، آپ کی آنکھیں نہیں جلیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خوشبو بہت کم ڈالی ہے، اور اگر ڈالی بھی ہے تو بہت غیر معمولی اچھی خوشبو ڈالی ہے، اچھی کوالٹی کی، جو کہ وہ بہت چھوٹی مقدار میں ڈالتے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ بال ڈیمیج ہوتے ہیں ان خوشبویات سے. اب اس کا حل کیا ہو؟ اس کا حل یہ ہو کہ بازار میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب عمرے پہ اور حج پہ لوگ جاتے ہیں تو بغیر خوشبو کے شیمپو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور بغیر خوشبو کے واشنگ سوپس بھی لے کے جاتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں اگر آپ کو بازار میں میسر ہو جائیں تو آپ کا یہ مسئلہ مرحلہ بہت آسانی سے ہو جائے گا. ہمارا بھی ایک کمپنی سے رابطہ ہے جو یہ اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں، تو وہ آپ ہمارے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو جو میں اس تصویر میں جو یہ بال کی ساخت اور اس کے گردش کا، خون کی گردش کا نظام اور اس کی نیوٹریشن کا نظام جو میں نے تصویر لگائی ہے، اس سے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خوبصورت اللہ نے نظام بنایا ہے، اور وہ کتنی بے رحمی سے ہم اس کو سارے کو خراب کر رہے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم. اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، تو اس میں جو پنک والی تصویر ہے، اس میں آپ کو دیکھیں ہیئر فالیکل بھی نظر آ رہا ہے، یعنی جڑ، اور اس کے نیچے یہ دیکھیں سرخ اور بلو رنگ کی جو نالیاں ہیں، یہ سرخ میں خون آ رہا ہے اور بلو میں خون جا رہا ہے، لیکن یہ محدود ہے جڑ تک. بال میں آگے اوپر چل کر اس میں کوئی گردش نہیں ہے. اب یہ گردش کیسے جاتی ہے بال پورے نیچے بال کے سرے تک کیسے پہنچتی ہے، وہ ہمیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اور چیزیں دیکھ لیں. یہ جو ہے یہ تو خیر پسینے کا غدود ہے، اور اس میں ایک ہے یہاں پہ یہ والا جو غدود ہے، یہ ہے آئل گلینڈ ہے، یہ لکھا ہوا ہے. یہ آئل گلینڈ جو ہے یہ بال کے لیے فراہم کرتا ہے تیل، لوبریکیشن اس کو چمکدار رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن یہ بہت اہم ہوتا ہے بال کے رنگ کو قائم رکھنے کے لیے اور بال کی نرمی اور ملائمت کو قائم رکھنے کے لیے. اچھا، یہ جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں میلانن، بال کا کلر، یہ میلانن جو ہے یہ بال کا رنگ ہے، یہ میلانوسائٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بال کو کالا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ خراب ہو جائے یا اس کا یہ رنگ بننا بند ہو جائے تو آپ کے بال پھر سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دوسری تصویر میں دیکھ لیں، یہ جو ہے نا یہ براؤن والی جو یہ پوری نالی آپ کو جو نظر آ رہی ہے ٹیوب. ٹھیک ہے. یہ بال کا بیرونی حصہ ہے جس کو کیوٹیکل کہتے ہیں.
یہ بال کا درمیانہ حصہ ہے جس کو کارٹیکس کہتے ہیں، اور یہ بال کا اندرونی حصہ ہے جس کو میڈولا کہتے ہیں، اور اس میڈولا کے بالکل بیچ میں یہ نالی ہے جس سے غذائیت بال کے سرے تک جا رہی ہے۔ خون سے جو جڑ میں نسیں ہیں اس سے غذائیت لے کے پانی کی شکل میں یہ پانی جو ہے اس نالی میں بال کے سرے تک جاتا ہے اور اس کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس کی نزاکت دیکھ لیں کہ خون کی نالی کتنی دور ہے اور بال کا سرا کتنا دور ہے، تو جتنے لمبے بال ہوں گے ظاہر ہے اتنا دور ہوگا۔ تو یہ ساری غذائیت آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کا کہ گھٹنے تک بال ہوتے ہیں جو رکھنا شوق سے رکھتی ہیں، تو اس میں سے غذائیت گزرتی ہے، اسی میں سے تراوٹ ہوتی ہے، اور وہ جو ہم نے تیل والا آئل والا گلینڈ دکھایا تھا آپ کو، اس سے اس تراوٹ کو کور ملتا ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تراوٹ جو ہے یہ اڑتی نہیں ہے اور بال کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو یہ اتنا خوبصورت اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اچھا، اگر یہ غذائیت اگر اس کی جڑ پہ ہمارے یہ کیمیکلز چلے جائیں تو ان بالوں کو مطلب وہاں سے یہ درمیان میں میڈولا کے اندر جو خلیے ہیں ان کو ان پہ الرجی اور سوزش ہو جاتی ہے۔ جب سوزش ہو جائے گی تو ان کی ملٹیپلیکیشن، ان کی افزائش رک جائے گی، پھر یہ جو درمیان میں میمبرین ہے کارٹیکس کی جہاں سے یہ کیوٹیکل کے خلیے تیار ہو رہے ہیں، یہ خراب ہو جائے گی، پھر خلیے بننا بند ہو جائیں گے، اور پھر بالآخر یہ پورا بال کمزور ہو کے گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو اس وقت آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی ہے، اور باقی اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ مزید کتابوں میں تلاش کر لیں یا ہم سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔